إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا آپ کا تمام مخلوقات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ایک دن ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے سامان ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جینے کا بہترین طریقہ بتایا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل پیغام کو انسانیت تک پورے امانت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ اب میری اور آپ کی اور جملہ انسانوں کی قیامت تک آنے والے آخری فرد کی اخروی نجات کا مکمل انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق، لائے ہوئے شریعت کے مطابق اور ان کے طریقے کے مطابق بسر کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور پچھلے خطبے میں غزوہ احد کا ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ کس طرح سے غزوہ احد کو ہم مشرکین کی فتح سے نہیں تعبیر کر سکتے۔ گرچہ مسلمانوں کو نقصان مشرکین کے مقابلے میں زیادہ ہوا، لیکن یہ مسلمانوں کی شکست اور مشرکین کی، کفار کی فتح نہیں تھی۔ اس کے وجوہات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کس طرح سے غزوہ احد میں مسلمانوں کو شدید ضرب پڑنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد اور نقصان اٹھانے کے بعد اطراف و اکناف کے قبائل واپس سے سر اٹھانے لگے۔ غزوہ بدر میں جہاں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے بہترین کامیابی سے ہمکنار فرمایا تھا، سارے کے سارے دشمن بدک کر بلوں میں چلے گئے تھے، لیکن مسلمانوں کی یہ کمزوری دیکھ کر وہ سارے سانپ بلوں سے باہر آ کر جھانکنے کی اب کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا، آپ کی یہ سنت تھی، جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دشمن کا تعاقب کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چوکنے رہتے، بہت زیادہ ویجیلنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندیشوں کو اور آنے والی مصیبتوں کو وقت سے پہلے بھانپ لیتے تھے۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے غیب سے اللہ کے نبی کو خبر کر دینا،
خبر سے تو اللہ کے نبی معلوم ہی ہو جاتا تھا اللہ کے نبی کو، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کی اپنی شخصیت کے محاسن میں سے یہ ایک خوبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں ہی اللہ رب العالمین کے اذن سے اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ فہیم انسان تھے، بہت زیادہ چالاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عقل اور فراست سے کام لینے والے انسان تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت ہے۔ تو ہمیں بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ٹیک لگا کر بالکل بے خبر ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے، ہمیشہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ چوکن نہ رہے آنے والی مصیبتوں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی محسوس کیا تو آپ نے سنا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کے لیے بھیجا، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین فتح ملی۔ اس کے بعد کے معاملات جو ہیں آپ کے سامنے اس سے پہلے خطبے میں آ چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اسی طرح کا معاملہ ہوا اسی اسنا میں، ان دنوں میں جہاں مسلمانوں کے خلاف دشمن سر اٹھا رہا ہے، ایسے میں مکے کے آؤٹسکرٹس میں ایک قبیلہ تھا، وہاں کا سردار تھا خالد بن سفیان الحذلی۔ خالد بن سفیان الحذلی یہ مکے کے باہری علاقوں میں رہتا تھا، بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کراری ضرب لگ گئی ہے اور یہ بہترین موقع ہے مسلمانوں کو پوری طرح سے مٹانے کا، اور جو مکے والے گئے ہیں انہوں نے جو بچی کچی جو کسر چھوڑی ہے اسے میں پورا کر دیتا ہوں، اس طرح کے پلان میں تھا خالد بن سفیان الحذلی۔ عرفات کا جو میدان ہے، عرفات کا آج جہاں میدان ہے وہاں پر آؤٹسکرٹس میں وہیں پر اس کا قبیلہ تھا، وہاں رہتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر مل گئی کہ خالد بن سفیان الحذلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیے ہوئے ہیں۔ نہ کہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مقصد عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ تو خالد بن سفیان الحذلی کے گتیویدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے خبر ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی خالد بن سفیان الحذلی کے کرتوتوں کی کہ وہ کیا کرنے والا ہے، اور صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو جا کر اسے قتل کرے، خالد بن سفیان الحذلی کو قتل کرے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، بعض روایت ضعیف بھی ہیں۔ دیکھیے، ہر وہ روایت جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ کون ہے جو مجھے اس کا سر لا کر دے، کون ہے جو مجھے اس کا سر لا کر دے، میں نے اس سلسلے میں تحقیق کی، محدثین کی بھی بہت سارے اقوال کو آج ہی میں نے پڑھا، تو کہتے ہیں بہت بڑے محدث وقت کے کہتے ہیں کہ جہاں بھی یہ بات ملے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کون ہے جو مجھے اس کا سر لا کر دے، یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دشمن کا سر طلب نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ایک بات صحیح حدیث ابو داؤد کی یہ ملے گی کہ کون ہے جو اسے قتل کرے اور اس کا تعاقب کرے۔ ایک اور روایت، بہت ساری روایت اس سلسلے میں ہیں جو سندن صحیح نہیں ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کون ہے جو میرے سامنے اس کا سر پیش کرے، کون ہے جو میرے سامنے اس کا سر پیش کرے۔ تو جتنی بھی روایات ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ میرے سامنے اس کا سر پیش کیا جائے، یا پھر لا کر صحابہ نے اللہ کے نبی کے قدموں میں دشمن کا سر کاٹ کر ڈال دیا ہو، یہ ساری روایات سندن اس درجے کی نہیں ہیں، کہا گیا ہے اس درجے کی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا معاملہ دشمن سے کرنے کے لیے کہا نہیں ہے، اور جو روایت اس سلسلے میں ملتی ہے وہ اتنی قوی روایات نہیں ہے، تو یہ بات آپ کو یاد رہے۔ خیر، یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس کا تعاقب کرے، کون ہے جو اسے قتل کرے، اس فتنے کو کون ہے جو دبائے۔ تو وہاں صحابہ تھے، ان صحابہ اکرام میں خوش قسمت صحابی حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے موقع دیں، مجھے موقع دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے صحابہ بڑھ چڑھ کر، اور میں بارہا یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی نارمل ڈیز نہیں تھے، عام دن نہیں تھے، ابھی احد سے آئے ہیں، ابھی احد سے آئے ہیں، ابھی سیدھے سے مسلمانوں کے قدم جم بھی نہیں پائے ہیں، اس طرح کے حالات ہیں، اتنے نازک حالات ہیں۔ ایسے میں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے موقع دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جائیے، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خالد بن سفیان الحزلی کے تعاقب میں گئے اور قبیلے کے پاس گئے، وہاں پر دیکھا تو یہ عورتوں میں بیٹھا ہوا تھا، بہت ساری عورتوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور بہت بڑا شاعر بھی تھا، شعر و سخن میں بہت ماہر تھا، تو عورتوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہاں پر اسے پایا، جیسے ہی اسے پایا ایک قسم کی نفرت اسے دیکھتے ہی محسوس ہوئی، جو کہ اللہ کے دشمن کو دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں میں محسوس ہونی چاہیے۔ ایک طرح کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک عجیب قسم کی نفرت دل میں محسوس ہوئی، گویا کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اللہ کے نبی کا دشمن ہے اور ایک ایسا شخص جو میرے نبی کے قتل کے در پہ ہے، اللہ اکبر، کیسا خطرناک مجرم ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن انیس نے جیسے اسے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہوئے، قریب گئے، قریب جا، من انت، کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ انا رجل من العرب، میں عرب ہی کا ایک آدمی ہوں۔ تو تم کیا وہی آدمی ہو جو لوگوں کو جمع کر رہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہے، کیا تو لوگوں کو اسی سلسلے میں جمع کر رہا ہے؟ انا جئتک فی ھذا، انا جئتک فی ذلک، میں اسی سلسلے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر توریہ کیسا ہو رہا ہے، اسے بولتے ہیں توریہ، یعنی سامنے والا یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ ہونے کے لیے آیا ہے، لیکن اسی سلسلے میں تو گئے تھے۔ کیا تو وہی شخص ہے جو قبیلوں کو جمع کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے؟ تو کہا ہاں، میں اسی سلسلے میں تیرے پاس آیا ہوں، میں اسی سلسلے میں تیرے پاس آیا۔ یہاں پر جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا ساتھی ہے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا ساتھی، لیکن یہاں پر یہ تو سچ ہی بول رہے تھے، اسی سلسلے میں تو گئے تھے سفر کر کے۔ اس کے بعد اس کا کانفیڈنس حاصل کرنے کے بعد دونوں کے دونوں سیر پر نکلے، چلتے ہوئے سیر پر گئے اور موقع پا کر حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ذبح کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن انیس حتیٰ برد، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا اس کے اوپر تلوار چلائی، حتیٰ برد، اس وقت تک وہاں رہے، حتیٰ برد، یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو گیا پوری طرح سے۔ جب ٹھنڈا ہو گیا اور دھڑپنا بھی، جب جس طرح سے جانور ذبح کرنے کے بعد بہت زیادہ ہلتا ڈھلتا ہے، دیکھتے رہے، اور جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوا وہاں سے گئے نہیں۔ جب وہ پوری طرح سے کنفرم کر دیا اور وہ ٹھنڈا پڑ گیا تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے۔ تو یہ کام دیکھیے، صحابہ کیسے بہادر تھے، تنے تنہا اس کی پوری ٹیریٹری کے اندر اکیلے گئے ہیں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ادھر سے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا افلح الوجہ، افلح الوجہ، یہ کامیاب ہو کر آئے ہیں، یہ کامیاب ہو کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا قتلتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے اسے قتل کر دیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہمراہ لیا، انہیں اپنے ساتھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا، بہت خوش ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اپنے گھر کو گئے، گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی لائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چھڑی لا کر حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس خوش ہوئے، چھڑی لے کر جانے لگے، اللہ کے نبی واپس گھر میں چلے گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی نے آپ کو کیا دیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے چھڑی دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ چھڑی اللہ کے نبی نے کیوں دی ہے آپ کو؟ حضرت عبداللہ ابن انیس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ کیوں دی ہے، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے چھڑی تو دی ہے لیکن یہ بتایا نہیں کہ چھڑی کیوں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ھذہ آیۃ بینی و بینک یوم القیامہ، یہ چھڑی تیرے اور میرے درمیان قیامت کے دن نشانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چھڑی تیرے اور میرے درمیان قیامت کے دن نشانی ہوگی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے، حدیث کے الفاظ ہیں، اہل سیر نے لکھا ہے زندگی میں کبھی بھی اس چھڑی کو اپنے سے جدا نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن انیس نے، کبھی بھی جدا نہیں کیا۔ اور صحابہ نے لکھا ہے، تابعین کے بھی اقوال اس سلسلے میں ہیں کہ ان کو دفن بھی اس چھڑی کے ساتھ کیا گیا۔ جب ان کی تدفین کا موقع آیا تو ان کے بازو جو ہے چھڑی کو بھی رکھ دیا گیا، اس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نشانی کے طور پر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک معاملہ پیش آیا، ایک بہت بڑا معاملہ، جہاں پر ایک بہت بڑے فتنے کا اندیشہ تھا، ایک ایسا بڑا فتنہ، خالد بن سفیان الحزلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھا اور قبائل کو کنسولیڈیٹ کر رہا تھا، لوگوں کو جمع کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، مسلمانوں کو جو بچی کچی کسر تھی، اور مسلمان جو اس وقت جو کچھ کمزوری کے شکار تھے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی نے یہ معاملہ
تمام کر دیا، اور حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے اللہ رب العالمین نے یہ شرف حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیرت طیبہ کے المناک واقعات میں سے 2 واقعات ایک کے بعد ایک پیش آتے ہیں۔ صحیح ترین احادیث کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ بچے ہوئے وقت میں ایک کا میں آپ کے سامنے ابتدائی تذکرہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آنے والی خطبے میں اس کی بچی ہوئی باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ سیرت طیبہ کے المناک واقعات، میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ دردناک واقعات میں سے یہ 2 واقعے ہیں۔ بہت زیادہ افسوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ دل بھر آتا ہے اس واقعے کو سن کر۔ اللہ اکبر، حالات نازک ہیں، حالات نازک ہیں۔ ایسے میں قبیلہ عزل اور قارہ کے چند لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ قبیلہ عزل اور قارہ یہ بھی مکے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ مکہ جو تھا، مکے کے اطراف و اکناف کے قبائل تھے یہ سب۔ وہاں کے چند لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اسلام ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے، ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے، بس ہمیں کچھ پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، نماز کے سلسلے میں ہو اور ابتدائی جو باتیں تھیں وہ ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر کچھ بھی علم نہیں ہے، ہمیں کچھ آتا نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ آپ چند صحابہ کو بھیج دیں، ہمارے ساتھ چند صحابہ کو بھیج دیں تاکہ وہ آئیں، کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں کچھ طریقے سکھائیں، کچھ علم ہمیں دیں، اور اس کے بعد وہ لوٹ آئیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، آپ علیہ السلام بہت خوش ہو جاتے تھے جب بھی کوئی مسلمان ہوتا، جب بھی کوئی دین اسلام میں داخل ہوتا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن خود کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے فائدے کے حریص تھے۔ حرص کا یہ جو لفظ ہے، کتی حرص ہے تجھے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرص تھی۔ کس چیز کی حرص تھی؟ مال و دولت کی حرص نہیں، بلکہ مسلمانوں کے فائدے کی۔ اچھا، مسلمانوں کے کون سے فائدے کی حرص تھی؟ مسلمانوں کے مالی فائدے کی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے دینی فائدے کی نبی اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم بہت حرص تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مچل پڑے، بہت خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، ان کے صفوں میں اسلام داخل ہو چکا ہے، اور اس قبیلے کے بعض ذمہ داران آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چند صحابہ کو بھیج دیا جائے تاکہ ان کو تعلیم دی جائے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی بخاری، مسلم اور صحیح ترین روایاتوں میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو، منتخب 10 صحابہ اکرام، ایسے بھی نہیں، منتخب صحابہ اکرام کو۔ اب وہاں پر بھیجنا ہے تو کون سے صحابہ اکرام کو بھیجنا پڑے گا؟ پڑھے لکھے صحابہ اکرام کو بھیجنا پڑے گا جو تعلیم دے پائیں گے۔ صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد تھی، لیکن واقعی میں جس مقصد کے لیے یہاں پر یہ آئے ہیں کہ ان کو علم سکھایا جائے، اس ڈپارٹمنٹ کے صحابہ اکرام جو علم والے صحابہ اکرام تھے، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منتخب فرمایا، 10 صحابہ اکرام کو، اور ان کے اوپر امیر، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ باقاعدہ امیر مقرر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ حضرت عاصم بن ثابت کا نام آپ نے اس سے پہلے سنا ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، غزوہ احد میں بھی اپنی تلوار کا جوہر دکھا چکے ہیں، بہت بڑے، اور غزوہ بدر میں بھی ایسے صحابہ اکرام 10 منتخب صحابہ، سلیکٹڈ صحابہ اکرام، چوزن صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے اندر حضرت زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے 10 بہترین صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل اور قارہ کے وہ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ بخاری وغیرہ کی روایت ہے، دین بہت آسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیوں بھیجا؟ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہوتا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائی ڈیفالٹ غیب کا علم ہوتا تو ان 10 صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی کبھی نہیں بھیجتے۔ کیا ہوتا ہے معاملہ بتاتا ہوں میں آپ کو آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو بھیجا، حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آگے گئے، جیسے ہی قریب قبیلے عزل اور قارہ وغیرہ قریب ہونے لگا، 200 تیر اندازوں نے گھیر لیا انہیں، 10 صحابہ، 200 تیر اندازوں نے، 100 رامن، 200 تیر اندازوں نے گھیر لیا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام بھاگ کھڑے ہوئے، ادھر ادھر پہاڑوں کے اندر صحابہ اکرام چلے گئے، اور صحابہ اکرام ایک ایک صحابی کو ڈھونڈ کر قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک صحابی کو چن کے ڈھونڈ کے، یہاں تک کہ کھجوروں کی گھٹلیاں، کھجوروں کے بیج جو ہوتے ہیں کھجوروں کے، اس سے بھی ڈھونڈ کر، بالکل ان کو ڈھونڈ کر صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا۔
اور پکار پکار کر آ جاؤ، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، ہمارے حوالے کرو، اگر ہمارے حوالے کرتے ہو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے پکار کر کہا کہ انا لا انزل علی ذمۃ الکافر، میں کسی کافر کی بات میں آ کر نہیں نازل ہونے والا ہوں، اترنے والا نہیں ہوں پہاڑ کے نیچے، کس کی کافر کی بات کا میں کیسے اعتماد کروں۔ تو پھر بعد میں اس طرح سے صحابہ اکرام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے شہید کر دیا گیا، 7 صحابہ اکرام کو، 8 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بڑے دردناک طریقے سے صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا۔ 2 بہت بڑے صحابہ، ایک تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابہ اکرام کو بندی بنا لیا گیا، ان کو دونوں کو قید کر لیا گیا، بندی بنا لیا گیا۔ بقیہ صحابہ اکرام کو قتل کر دیا گیا، بقیہ صحابہ اکرام کو قتل کر دیا گیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا ہونے والا ہے، ان محمدن یعلم ما فی غدن، حضرت عائشہ نے کہا کوئی اگر تم سے یہ کہے کہ محمد کو کل کیا ہونے والا ہے یہ معلوم ہے تو وہ جھوٹا آدمی ہے۔ ہاں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، آپ کو اس کی خبر دے دی جاتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر علم غیب کا دعویٰ کرنا، علم غیب جو خاصاً اللہ کی صفت ہے، یہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہتان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوئے کہ انہیں قتل کر دیا جانے والا ہے ظالمانہ طور پر، کہ اللہ کے نبی اتنے بہترین صحابہ کرام کو جن سے اللہ کے نبی بے انتہا محبت کرتے تھے، ان صحابہ کرام کو کیا اللہ کے نبی کبھی بھیجتے؟ اتنی کامن سینس کی بات ہے، ان صحابہ کرام کو یہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے اندر 2 صحابہ، ایک تھے حضرت زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابہ کرام کو لیے لے جا کو مکے میں بیچے، کیونکہ یہ دونوں صحابہ کرام اور حضرت عاصم بن ثابت کو تو قتل کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں صحابہ کرام نے، ان کا بہت ڈیمانڈ تھا مکے میں، ان کا دونوں کا، حضرت زید بن دثنہ اور حضرت خبیب کا، کیونکہ غزوہ بدر میں انہوں نے بہت سے مشرکین کو واصل جہنم کیا تھا، جہنم رسید کیا تھا، بہت زیادہ ان کا ڈیمانڈ تھا مکے کے اندر، اسی لیے ان دونوں کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں لے گئے مکے میں لے جا کر انہیں بیچا، ان دونوں صحابہ کرام کو بیچا، دونوں صحابہ کرام کو وہاں پر بیچا۔ تو بنو عامر نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور بعض دوسرے لوگوں نے حضرت زید ابن دثنہ کو خریدا۔ بنو عامر ابن حارث نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل لے ہاتھ دے ہاتھ خریدا، کیونکہ یہ عامر بن حارث کو قتل کر چکے تھے غزوہ بدر کے اندر، ان کے سردار کو جہنم رسید کر چکے تھے غزوہ بدر میں، اسی لیے جیسے ہی بازار میں گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عامر بن حارث کے قبیلے کے لوگ لپک پڑے اور کسی بھی صورت میں ایٹ اینی کاسٹ، کسی بھی قیمت پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، کیونکہ غزوہ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن حارث کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے اور جا کر انہیں باندھ دیا، انہیں قید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی دن رات ٹارچر کیا کرتے تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن رات ان کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایسے میں ایک اور معاملہ پیش ہے، یہ پوری روایت لمبی روایت ہے، پوری بخاری شریف کے اندر ہے پوری حدیث۔ تو ایسے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، یہ جو قبیلے بنو عامر بن حارث کے لوگ تھے، ان کی جو عورتیں تھیں، ان کی بیٹیاں، ان کی عورتیں تھیں، ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی، اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا، وہ چھوٹا بچہ ادھر قیدی ہے اور مشرکین کے دشمن ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان کے دشمن ہے، یہ ان کے دشمن ہے، اتنی بڑی دشمنی ہے۔ ماں تھوڑا غافل کیا ہوئی، وہ بچہ جا کر حضرت خبیب کی گود میں بیٹھ گیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، وہ بچہ جا کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں بیٹھ گیا۔ ادھر ماں کو جیسے ہی خبر ہوئی حیرت میں پڑ گئی اور بھاگتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں بچہ ہے، دشمن کے گود میں، اللہ اکبر، دشمن کے گود میں ہے۔ تو اس موقع کا ایک عام آدمی جو مسلمان نہیں وہ بھرپور فائدہ اٹھا لیتا اس موقع کا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماں کو دیکھا، کہا کہ کیا تو ڈر رہی اتخشین، کیا تو ڈر رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، میں اس کے ساتھ کیا ان اقتلہ، کہ میں اسے قتل کر دوں گا، کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کی گردن ہی اگر مروڑ دیں، اور حضرت خبیب جیسے واریر، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنگجو صحابی جو اس بچے کے نانا کو جہنم رسید کر چکے ہیں، ٹھیک ہے،
تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتخشین ان اقتلہ، کیا تو اس بات سے ڈر رہی ہے کہ میں اسے قتل کروں گا؟ واللہ ما کنت افعل ذلک، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا ہوں، یہ لے تیرے بچے کو لے لے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرچہ اس بچے کو پکڑ کر مکے سے نکل سکتے تھے، مکے سے نکل سکتے تھے، اپنی آزادی حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس بچے کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واللہ میں ایسا کچھ کرنے ہی والا، ما کنت افعل ذلک، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا ہوں، یہ لے تیرے بچے کو لے لے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو ماں کے سپرد کر دیا۔ تو ان کے کسٹڈی میں وہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دن رہے، بہت دن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہے۔ یہ جو بچے کی ماں ہیں، بخاری شریف کی اسی حدیث کے آگے کہتی ہیں واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیبا، اللہ کی قسم ہے میں نے بہت سے قیدی دیکھے ہیں لیکن خبیب جیسا کوئی قیدی میں نے نہیں دیکھا، میں نے خبیب جیسا قیدی نہیں دیکھا۔ کرامت اولیاء، کرامت اولیاء بہت بولتے ہیں نا، اولیاء کی کرامتیں، اولیاء کی کرامتیں، علامات کرامات اولیاء کو سب سے پہلے ہم ماننے والے ہیں۔ اس کی دو شرطیں ہیں، ایک پہلی بات انہیں ولی رہنا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ولی ہو، پابند شریعت ہو، ایمان والا ہو اور دین کے تمام ارکان اور فرائض کو بجا لانے والا ہو۔ ایسے ہی کوئی اٹھ کر ولی بن جائے جس کے اندر نہ ایمان ہے، جس کے اندر نہ دین ہے، جسے نہ کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہے، جو زندگی میں نماز نہیں پڑھتا، جو کہ ام العبادات ہے، دین کا ستون ہے اور دین کے اندر سب سے اہم ترین چیز ہے، ایسے لوگوں کو ولی تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ولی سب سے پہلے تو ولی کی ولایت ثابت ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ہے، بتا رہا ہوں کیا ہونے والا ہے یہاں پہ۔ ایک ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت، اچھا دوسری کرامت۔ وہ کرامت کیا ہے اور اس کرامت وہ جو ثابت ہو رہی ہے وہ کون سے واسطے سے ثابت ہو رہی ہے؟ ایسے ہی اٹھ کر کوئی آ کر گلے پھاڑ کر کسی کی کرامت بیان کرنے لگ جائے، بہت گلے پھاڑ رہا ہے اور پیچھے سے نعرے بھی لگ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس کرامت کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں، اس کا صحیح سند سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی موسٹ آتھینٹک حدیث بیان کر رہا ہوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ وہ بچی کہتی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیبا، میں نے خبیب سے بہترین قیدی نہیں دیکھا۔ واللہ لقد وجدته یأکل قطفا من العنب، میں نے خبیب کو انگور کھاتے ہوئے دیکھا ہے، قید میں نے خبیب کو انگور کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ما کان بمکہ من ثمر، ایسے وقت میں کہ مکے میں پھل ہی نہیں تھے، پورے مکے میں پھل ہی نہیں۔ اچھا ایک یہاں دو باتیں ہیں، پورے مکے میں پھل نہیں، اگر مکے میں ہوتے اور قیدی کو ویسے بھی کوئی کون لا کر دیتا، قیدی کو جو کہ دن بھر ان کو تعذیب کی جا رہی ہے، دن بھر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، ویسے بھی قیدی کو کون انگور لا کر کھانے میں دے گا اگر مکے میں ہوتے بھی تو، لیکن ویسے بھی مکے میں تھے نہیں۔ مکے میں ما کان بمکہ من ثمر، مکے میں تو کوئی پھل تھے ہی نہیں۔ ایسے میں خبیب کو دیکھ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یاکلوا قطعا من العنب، وہ انگور کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، اور اتنا بہترین قیدی میں نے کبھی دیکھا نہیں، اتنے اخلاق والے۔ ہاں گھر کی عورتیں ہیں سب، اتنا اگر ایک عورت گواہی دے رہی ہے تو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گواہی دے رہی ہوگی۔ یہ تو بچے کا معاملہ ہوا، دوسرا گھر کے اندر خواتین ہیں، عورتیں ہیں۔ اس آدمی، اگر یہ آدمی کسی قسم کا بے حیا سا ہوتا، نچلے قسم کا آدمی ہوتا، اس کی نظروں سے عورتیں اگر محفوظ نہیں ہوتی، اس کی نگاہوں سے عورتیں اگر محفوظ نہیں ہوتی، ایک عورت سیف محسوس نہیں کرتی، اس کی نظروں سے سیف محسوس نہیں کرتی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے فارغ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو ایک عورت کہتی ہے یہ کئی دن ہمارے گھر میں رہے، ان سے بہتر ہم نے قیدی دیکھا نہیں ہے، کبھی قیدی ایسا دیکھا نہیں۔ ایک تو ان کی کرامتیں ظاہر ہوئیں، وہاں پر وہ پھل کھا رہے ہیں جبکہ پورے مکے کے اندر انگور نہیں تھے، پورے مکے کے اندر کوئی پھل ہی نہیں تھا۔ من ثمر کا، من عنب نہیں کہا، کوئی انگور نہیں بلکہ کوئی پھل ہی نہیں تھا ان دنوں میں، ان دنوں مکے میں کوئی پھل ہی نہیں تھا، ایسے میں پھل کھا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اخلاق کی بھی گواہی، اخلاق کی اتنا بہترین ہم نے کبھی قیدی دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھے اخلاق، کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، اور یہ ہے ولایت، یہ ہے حقیقی ولایت، اسی کہتے ہیں ولی، یہ ہے اللہ کے اولیاء۔ الحمدللہ۔ خیر وقت ہو گیا ہے تو یہ واقعات ابھی یہاں سے انشاءاللہ آنے والے خطبے میں مزید واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ حضرت زید ابن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، حضرت خبیب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، اس کے علاوہ اور ایک اسی قسم کا واقعہ پیش آتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ انہی دنوں انشاءاللہ ان تمام واقعات کی نشاندہی آپ کے سامنے کی جائے گی۔ یہ واقعات بیان کرنے کا اور سیرت کا مقصد اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، بارہا بتا چکا ہوں، وہ یہی ہے کہ اس سے، ان واقعات سے ہمیں نصیحت لینی ہے، ان واقعات سے ہمیں درس
لینا ہے, نصیحت لینی ہے, عقیدہ بھی لینا ہے, عمل بھی لینا ہے, معاملات بھی لینی ہے, معاشرت بھی لینی ہے. یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا, اللہ رب العالمین کی طرف سے خبر نہیں تھی, تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے خبر نہیں دی گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی وحی کے منتظر ہیں, اس وحی کے محتاج ہیں. جب تک وہ وحی آتی نہیں ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے خبر جب تک موصول نہیں ہوتی ہے, اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے خبر نہیں دی, اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہلوایا, اے نبی آپ کہہ دیجئے ما کنت اعلم الغیب, میں غیب کا عالم نہیں ہوں, میں غیب نہیں جانتا ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اگر میں عالم غیب ہوتا تو میں خیر ہی خیر جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی. تکلیف پہنچنے سے پہلے میں اس کا پورا بندوبست کر لیتا. صحابہ اکرام کے بارے میں اگر یہ مجھے معلوم ہوتا کہ آگے جا کر ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, کبھی میں صحابہ کو بھیجتا ہی نہیں, تو مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی, پوری کی پوری طرح سے میں تیاری کر جاتا. اللہ کے نبی نے کہا لو کنت اعلم الغیب, قرآن میں اللہ نے کہلوایا ہے, اس سے واضح باتیں, یہ تو قرآن کی آیت ہے, بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, اتنی اس سے واضح آیتیں اور کیا ہو سکتی ہیں. اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسے خطرناک عقائد کے اندر, جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفات سے متصف کیا کر رہا ہے اور شرک میں مبتلا ہو رہا ہے. اور کبھی ہم یہ کہیں کہ تمہارے عقائد کے اندر شرک ہے, بہت برا لگتا, بہت برا لگتا, یہ الگ ٹاپک ہے. تو ہمیں چاہیے, اور ہمارے زوال کے جتنے اسباب ہیں ان اسباب میں سب میں بڑے اسباب میں یہی توحید اور شرک کا معاملہ ہے, یہی توحید و شرک کا معاملہ ہے. اگر توحید پر ہم آ جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان واپس کس طرح سے سرخرو ہوتے ہیں. اسی لیے ہماری دعوت توحید ہے, اور یہ دعوت توحید ہمیشہ باقی رہے, ہمیشہ باقی رہے گی. اس کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا, اسے حق کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے گا, چاہے حالات کیسے بھی آئیں. یقیناً اس کے اندر نرمی برتی جائے گی, الفاظ کا چناؤ ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے, کوشش پوری کی جائے گی. لیکن یہ نہیں کہ ایسے وقت کے اندر جب اس طرح کا معاملہ چلا ہے, وہ چلا ہے, ایسا چلا ہے, ہمیں چاہیے کہ توحید کی باتیں نہ کریں, شرک کی مذمت نہ کریں. یہ ہم سے نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا اس امت کی بعثت, اس امت کو اللہ نے نکالا ہی اس تمیز کو برقرار رکھنے کے لیے ہے, اس دعوت کو عام کرنے کے لیے ہے کہ یہ توحید ہے, یہ شرک ہے, یہ توحید ہے, یہ معروف ہے, اور یہ شرک ہے, اور یہ سب سے بڑا منکر ہے, اور یہ تمیز ہمیشہ ہم باقی رکھیں گے انشاءاللہ, اور بہترین اخلاق کے ساتھ, بہترین حکمت کے ساتھ. لیکن اس دعوت میں کمپرومائز نہیں, بالکل کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.